عائشہ گلالئی اور اس طرح کی بہت سی خواتین جو بتاتی رہیں کہ خواتین کے ساتھ کس کس طریقے سے معاملات کیے جاتے تھے پاکستان تحریک انصاف میں، وہ سب بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے۔ آج عمران خان کی اپنی بہن جو ہیں وہ مذہب فروشی مجھے تو لگتا ہے وہ کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں جی ہمارا بھائی جو ہے ہم اس کو جیل سے چھڑانے کے لیے ہر منگل کو جو ہے وہ ڈیالہ کے باہر جمع ہوں گے، قرآن خوانی کریں گے، یہ وہ کہنا چاہیے۔ میں تو یہی کہوں گا سب سے پہلے قوم کو سمجھ آنی چاہیے، ابھی بھی اتنے ہوش کے نہ لے لیں یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ۔ یہاں پہ لوگوں کی جو ہے نسلوں کو برباد کیا جاتا ہے، پھر بعد میں کہتے ہیں جی گل خانی ہے، نعت خانی ہے۔ حقیقت کیا ہے؟ کبھی حقیقت دیکھیے انہوں نے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو، میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب پہلا جلسہ ہوا تھا نا لاہور کے اندر، مینار پاکستان کے اندر، اس ٹیم کا میں بھی ممبر تھا، تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ٹیم کے اندر نا ایک ٹیم ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی خواتین کو کیسے ہم نے یہاں پہ لے کے آیا۔ تو ایک بڑا ابھی ایم پی اے بنا ہوا ہے، نام میں نہیں لیتا، اگر اس تک میری بات جائے گی وہ خوب سمجھ بھی جائے گا۔ اس نے نا اس وقت کے صدر تھے محمود الرشید صاحب، ان کو کہا جی میاں صاحب میرا ایک تعلق والا ہے فلانا فلانا ہوٹل، اکبر چوک کے نکر پہ ہے وہ ہوٹل، اس کا مالک اس سے کہتے ہیں وہ ہمیں نا خواتین ارینج کر دے گا۔ اور یہ وہ خواتین تھی 2 دن کے لیے آئی تھی۔ پہلے دن جس کو چاند رات کہا جاتا تھا جلسے، اور جلسے کی چاند رات کے لیے پہلے دن کے لیے آئی تھی 35 خواتین، اور جلسے والے دن کے لیے آئی تھی یہ 65 خواتین، اور ایک ایک خواتین کا ریٹ تھا 5500 روپیہ۔ ان کا کام کیا ہے؟ صرف سرخی پوٹی لگا کر آنا تھا جلسے میں۔ سیریسلی جینولی بات کر رہا ہوں میں، یہ اگر کوئی ایک پی ٹی آئی کا لوڈا لپارا میرے سے اس چیز کا متاثر کرنا چاہتا ہے میں تیار ہوں، آ جائے سامنا کرے کے دیکھ لیتے ہیں کون میں جھوٹ بولوں کہ سچ بولوں۔ اور ایک اور یہ چیز کہ عمران خان کا جو بھی ٹینیور رہا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے، اور یہ بھی چیزیں مطلب ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کے جادو ٹونے کے بہت زیادہ زیر اثر تھے، زیر سایہ تھے۔ کہ بی بی بڑی خطرناک ہے، یہ جادو ٹونے والی بی بی ہے، یہ بڑی خطرناک ہے، اس سے بچ جائے، اس سے اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی بچائے، اس سے اللہ پاک دوسرے بندوں کو بھی بچائے جن کی وجہ سے انتشار پیدا ہو۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رقمہ عرفان ملک 360 ڈیجیٹل کے اس پلیٹ فارم سے آپ کو خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں۔ ویورز، ایک سیاسی جماعت اور اسی سیاسی جماعت کے نام نہاد لیڈر نے پورے پاکستان کو اس وقت تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے، لیکن ان کے سد باب کے لیے، ان کو کنٹرول کرنے کے لیے ریاست جو اقدامات ہیں وہ اس وقت کر رہی ہے۔ آج کے اس پوڈ کاسٹ میں جو میرے ساتھ اس وقت مہمان موجود ہیں، عمران خان کے قریبی ساتھی رہ چکے ہیں، عمران خان کو بہت کلوزلی یہ جانتے رہے ہیں، 2007 سے ان کا تعلق رہا عمران خان صاحب کے ساتھ۔ ملک زمان نصیب صاحب جو کہ صدر ہیں اس وقت استحکام پاکستان پارٹی کے اور لاہور کی مشہور اعظم کلاتھ مارکیٹ کے بھی یہ پریزیڈنٹ ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ زمان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ ایک وہ وقت تھا کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہوتے تھے، ان کے قریبی ساتھی شمار کیے جاتے تھے۔ 2017 تک ہم نے وہ عمران خان دیکھا جو یہ کہتا تھا کہ سیاستدان اپنی کرپشن چھپانے کے لیے فوج کا سہارا لیتے ہیں، اداروں کا سہارا لیتے ہیں، اور جمہوریت ایک ایسی چیز ہے جس میں ہر سیاستدان کو جو ہے وہ جواب دہ ہونا چاہیے۔ آج اسی عمران خان پر توشہ خانہ کیس ہے، 190 ملین پاؤنڈ کا کیس ہے، لیکن وہ اپنی کرپشن چھپانے کے لیے فوج کا سہارا لینا چاہتا ہے، ان سے بات چیت کرنا چاہتا ہے، ان سے ڈیل کرنا چاہتا ہے، لیکن آگے ادارہ جو ہے وہ راضی نہیں ہے۔ اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، شروع سے ایک فطرت ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ کہتے کچھ ہے ہوتا کچھ ہے، یہ ان کی ویسے ہی خون میں فطرت میں یہ ان کی اثر میں ہے۔ میں جہاں تک ان کو جانتا ہوں وہ ایک سائڈ پہ کہیں گے ڈیل کرو، دوسری سائڈ پہ کہیں گے انکار کرو، پھر کہیں گے ڈیل کرو، پھر کہیں گے انکار کرو، آخر میں انہوں نے یہی کہنا کہ ڈیل کر لیا، اوکے اوکے بس ٹھیک ہے، لیکن کرنی انہوں نے اپنی مرضی ہے۔ تو میں ان کی اس بات سے زحمت سے تو میں بالکل اتفاق ہی نہیں کرتا، کیونکہ جو ان کا ماضی کہہ چکا ہے، جو ان کے ماضی نے بتا چکا ہے، وہ کوئی لیڈر، میں ان کو انتہا پسند لیڈر کہہ سکتا ہوں یا انتشار پسند لیڈر کہہ سکتا ہوں، کہ ان کا کام ہی یہاں پہ ایک ہے کہ جس طریقے سے انہوں نے لوگوں کے ذہنوں کو ایسا کر دیا کہ جی بس جلا دو، گرا دو، سول نافرمانی کر دو، نہیں مانتے، ہم نہیں جانتے، اور لوگوں کو ایسا ہپنوٹائز کر دیا جو جس کی مثال کسی جگہ نہیں ملتی۔ میں تو ایک چیز جانتا ہوں کہ انہوں نے کئی نوجوانوں کی نسلیں تباہ کی ہیں، انہوں نے کئی نوجوانوں کو استعمال کیا ہے، جو سنہرے خواب دکھائے، جو نوکریوں کو لالچ دیا،
جو فورن انویسٹمنٹ کا لالچ دیا, جو یہ لالچ دیا کہ ہم پاکستان کا قرضہ اتار دیں گے, جو یہ لالچ دیا کہ ہم پاکستان کو سنوار دیں گے, وہ لالچ دیا کہ نیا پاکستان بنا دیں گے. بنانے کو چھوڑو, ایک ہم لوگوں کے دماغ میں باتیں ڈالی گئیں کہ وہ چور ہے, وہ لٹیرے ہیں, وہ ڈاکو ہے, لوٹ کے کھا گئے, ملک کا قرضہ ہم نے اتارنا ہے, ہم نے ملک کو سنوارنا ہے, کون بچائے گا پاکستان, یہ ایک لوگوں دیا گیا. لیکن جب حکومت آئی, 2018 آیا, اور 2018 کے بعد پتہ چلا کون سی حکومت, کہاں کی حکومت, کس کی حکومت, پھر پتہ چلا کہ ملک تو چلتا ہے جادو ٹونے کے اوپر. ان لوگوں نے تو تویتا کے اوپر ملک کو ڈال دیا ہے, اور پنجاب کو ایک ایسے بندے کے پاس گروی ڈال دیا جس کو کچھ خود نہیں پتا کہ اس کی اصل پہچان کیا ہے. وہ ایک ایسا پپیٹ انہوں نے یہاں پہ لا کے بٹھا دیا پنجاب کے اندر, جو بالکل ایک ایسی مثال بن گیا جو آج تک ابھی تک کسی کو اس چیز کا ہر کسی کو اس چیز کا جواب تو مل چکا ہوگا. لیکن اس کے بعد جو 9 مئی والا واقعہ ہوا نا, میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعہ ناقابل فراموش ہے. جس طریقے سے نوجوانوں کو استعمال کر کے ایسے جلاؤ گھڑاؤ کا منصوبہ بنایا گیا, خود پیچھے آگے نوجوانوں کو کیا, ان کی تقدیریں برباد کر دی, ان کی نسلیں برباد کر دی, ان کا فیوچر برباد کر دیا. تو آج یہ کہیں گے کہ یہ بہت خوشی بیٹھے ہیں, پھر آج کہیں گے ہم ڈیلیں کر لیں. کہاں ہے کہ ڈیل, کون سی ڈیل؟ دیکھیں آپ نے ابھی ہم گفتگو بھی کر رہے تھے 2007 سے آپ عمران خان کے ساتھ تھے, لیکن اس کے بعد آپ نے ان سے راہیں جدا کر لیں. وہ کیا مومنٹ تھا جب آپ کو لگا کہ یہ بندہ یو ٹرن کا ماہر ہے, اپنے وعدوں کا پکا نہیں ہے, یہ جو کہتا ہے اس کے برعکس سارے معاملات جو ہیں وہ کرتا ہے؟ آپ نے کس وجہ سے عمران خان کو اور ان کی پارٹی کو خیر آباد کا؟ دیکھیں جی, میں نے 2018 کا الیکشن لڑا ایم پی اے کا, میرا مقابلہ حمدہ شہباز صاحب کے ساتھ ہوا. میں نے ان کے مقابلے میں 48,000 ووٹ لیا. میں نے جتنی جدوجہد اپنے حلقے کے لیے کی میں آپ کو نہیں بیان کر سکتا. اس کے بعد جب میں آواز بلند کرتا تھا تو میری آواز کو دبا دیا جاتا تھا. کئی دفعہ ایسے ہوتا تھا کہ کوئی معاملہ تھے کہ وہ کام نہیں ہوتے تھے, ہم کام کروانے جاتے تھے, بغیر پیسے کے کام نہیں ہوتے تھے. اس بات کا باقاعدہ بتایا بھی, ایک چیز بتائے گی, چیئرمین شپ کے لیے ایک نام گیا میرے سے پیسے مانگے گی, وہ بھی بتایا. جب بتایا گیا تو میرا ٹکٹ ہولڈر سے نام ہی نکل گیا. اچھا, یعنی کہ وہ جو پیسے مانگے جاتے تھے اس کے پیچھے یہ خود ہی ہوتے تھے, جب آپ نے شکایت کی تو وہ نام ہی کٹوا دیا. ایسے ہی وہ سیدھا بنی گالا میں گیا تو پھر وہاں سے میرا نام کٹ گیا. اس کے بعد میرے پہ 3 FIR دی گئی. اس کے بعد پھر میں نے یہی سوچا کہ اس کو خیر بات کرو, اور میں نے وہ کہتے ہیں پنجابی میں پڑیا میلہ چھڑا. جب یہ پیک میں تھے نا پرائم منسٹر سے, جب کسی نے سوچا بھی نہیں تھا, تصور بھی نہیں کیا تھا, اس وقت میں نے ان کو خیر بات کہا تھا 2021. یعنی آپ نے خطرہ بھانپ لیا تھا. اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہوگی. میرا دل بڑا ان سے خراب ہو گیا تھا. کورونا کووڈ جب آیا, جب انہوں نے اس میں لوٹ مار کی, جب انہوں نے اس میں ناانصافیاں کی, لوگوں کو بڑے بڑے معاملات ہوئے. میری والدہ کو خود کورونا ہو گیا تھا, تو میں خود ایک بڑا ان کا کرتا تھا بتاؤں, میں اپنی والدہ کو ہاسپٹل داخل نہیں کروا سکا تھا ان کے دور میں. اچھا, تو میں اب اس کے متعلق کیا بات کر سکتا ہوں, بس دل میرا ان سے بہت خراب ہو گیا تھا. یہ اس قابل نہیں تھے. اچھا, یہ آپ نے وہ دور بھی دیکھا جب عمران خان بشرا بی بی سے جا کر ملتے تھے, اور پھر ان کا آپس میں نکاح ہوا, اور وہ جو تمام معاملات تب یہ جو تھی بات آپ کہہ رہی ہیں ملتے تھے, یہ تب ہم سنتے تھے. اچھا, کیا سنتے تھے؟ میں چاہوں گی کہ جو آپ سنتے تھے وہ آج ہمارے پلیٹ فارم کے توسط سے ہم تو بڑا کچھ سنتے تھے. وہ سننے والی آڈیو بھی آپ نے سن لی ہوگی, وہ بھی آئی تھی. ہم نے اور بڑا کچھ دیکھا بھی ہوا ہے. کیا دیکھا ہوا اور کیا سنا؟ دیکھیں, وہ ذاتیات کے اوپر میں نہیں چاہتا تھا, وہ میری فطرت میں نہیں ہے کسی کی ذاتیات کے اوپر انگلی اٹھانا, لیکن سب کو پتہ ہے. دیکھیں, ذاتیات پر انگلی اٹھانا اور ایک ہے حقیقت بیان کرنا. میں بس ایک بات کہوں گا, یہ جو مدینے کی ریاست بنانے جا رہے تھے, یا انہوں نے جو کانسیپٹ لے کے آئے تھے, یا یہ انہوں نے جو لوگو استعمال کیا ہے, یہ بالکل اس کے اپوزٹ تھا. یہ بالکل مغربی ممالک کی ثقافت کو یہاں پہ لانچ کرنا چاہ رہے تھے. حتیٰ کہ انہوں نے مذہب کا کارڈ استعمال کیا, انہوں نے مذہب کو بیچ میں لے کے آئے, مدینے کی ریاست کا انہوں نے نام استعمال کیا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل اس کے اپوزٹ تھے.
ایسی کوئی حقیقت نہیں تھی. وہ جو ایک پردہ تھا, جو ایک احترام تھا, جو ایک درگاہوں میں جانے کا ڈرامہ تھا, یا جو ایک اپنا سعودیہ کی سرزمین پہ ننگے پاؤں جانے کا ایک وہ کنسیپٹ تھا, وہ بڑا ہی ایک عجیب و غریب تھا. اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے کس طریقے سے لانچ کرنا چاہ رہے تھے, یا کس طریقے کے اس طریقے کو آگے لے کے جا رہے تھے, وہ ابھی تک سب کے سامنے کھل کے آ گئی ہوئی بات. تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ اس قابل نہیں تھے کہ ان کو مدینہ کی ریاست بنانی ہو. ان کا اپنا ماضی داغدار تھا, اور وہ تو خود بڑے فخر سے بتاتے ہیں کہ جی میں تو پلے بوائے رہ چکا تھا, اور پھر ان کی جو آڈیو ویڈیوز جو آئیں وہ سب کے سامنے ہی وہ چیزیں ہیں. ہم نے اس پر کیا بات کرنی ہے, وہ تو اب سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے, آج بھی یوٹیوب بھرا پڑا ہے. آپ کو بات بتاؤں مس, جو بندہ اپنی اولاد کو نہ پہچانتا ہو, اس کو نہ ایکسیپٹ کرتا ہو, وہ بندہ کیا ہوا؟ اس کی دوسری اولاد کہتی ہے نہیں یہ ہماری بہن ہے. باپ ہی نہیں اپنی بیٹی کو پہچان رہا. جو بندہ اپنے سکے بہنوئی کو نہیں مانتا, اس کی بات سننے کو بالکل ہی اگنور کرتا ہے, اس کا کیا ہے؟ جو بندہ اپنے قریبی ساتھیوں کے جنہوں نے اپنی زندگی ان کے پیچھے برباد کر دی, تو ان کے جنازوں پہ نہ جائے, ان کا کیا ہے؟ مجھے آج بھی یاد ہے 2006 7 5 کی بات ہے, ایڈمنڈ جوید اقبال صاحب ہوتے تھے ریٹائرڈ, انہوں نے اپنا آفس دیا تھا. ان کا آفس انہوں نے بڑی دیر استعمال کیا. ان کا آفس ہوتا تھا یہاں پہ سرجیمنٹ کی بیک سائڈ پہ, وہ اس سائڈ پہ ہوتا تھا, بڑا استعمال کیا. یہ چیئرمین سیکریٹریٹ کے نام تھے, اس کا نام تھا. لیکن اس کے بعد جو ان کے ساتھ کیا ایڈمنڈ جوید اقبال صاحب کے ساتھ, وہ بھی کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے, سب اس چیز کے گواہ ہیں. آپ دور نہ جائیں, یہاں پہ کئی بندوں کی بڑی بڑی زندگی برباد بھی ہوئی ہیں. آپ آشا گلولی کو لے لیں, اس نے جو بات کی تھی وہ آج واقعی ثابت ہوئی. تب تو ہم لوگ اس کو بہت برا کہتے تھے, میں معذرت کرتا ہوں, نہیں وہ بی بی بالکل. اچھا دیکھیں, وہ عائشہ گلالئی اور اس طرح کی بہت سی خواتین جو بتاتی رہیں کہ خواتین کے ساتھ کس کس طریقے سے معاملات کیے جاتے تھے پاکستان تحریک انصاف میں, وہ سب بھی ایک ریکارڈ کا حصہ ہے. آج عمران خان کی اپنی بہن جو ہیں وہ مذہب فروشی مجھے تو لگتا ہے وہ کرتی ہیں. وہ کہتی ہیں جی ہمارا بھائی جو ہے ہم اس کو جیل سے چھڑانے کے لیے ہر منگل کو جو ہے وہ ڈیالہ کے باہر جمع ہوں گے, قرآن خوانی کریں گے, یہ وہ. تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بھائی سے لے کے بہنوں سے لے کر یہ مذہب فروشی جو ہے وہ ان کے تمام لیڈرز میں رچی بسی ہوئی ہے. اور میں یہ حیران ہوتی ہوں, آپ نے بھی بات کی کہ وہ آدمی جو اپنی بیٹی کو, سگی بیٹی کو اون نہ کرتا, اس نے ولدیت نہ دی ہو کیونکہ اس کی ماں کے ساتھ اس کو شادی کرنی پڑ جانی تھی, جو اپنی بیٹی کو نہ مانتا, اس کی بہن آج مذہب کارڈ جو ہے وہ پلے کر رہی ہے, اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ڈیالہ کے باہر آپ جمع ہوتے ہیں اور قرآن خوانی کرتے ہیں. اس پر آپ کیا جو ہے وہ کہنا چاہیں گے؟ میں تو یہی کہوں گا, سب سے پہلے قوم کو سمجھ آنی چاہیے, ابھی بھی اتنے ہوش کے نہ لے لیں. یہ ہو کیا رہا ہے ہمارے ملک کے ساتھ؟ یہاں پہ لوگوں کی جو نسلوں کو برباد کیا جاتا ہے, پھر بعد میں کہتے ہیں جی کل خوانی ہے, نعت خوانی ہے, کبھی کچھ کہتے ہیں, کبھی کوئی بات کرتے ہیں, کبھی منگلوار انہوں نے سسٹم کر لیا ہے. حقیقت کیا ہے؟ کبھی حقیقت دیکھی انہوں نے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آپ کو شاید یہ بھی نہ پتا ہو, میں وہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں. جب پہلا جلسہ ہوا تھا نا لاہور کے اندر, مینار پاکستان کے اندر, تو اس ٹیم کا میں بھی ممبر تھا. تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ اس ٹیم کے اندر نا ایک ٹیم ایسی تھی کہ انہوں نے کہا کہ جی خواتین کو کیسے ہم نے یہاں پہ لے کے آنا ہے. تو ایک بڑا ابھی ایم پی اے بنا ہوا ہے, نام میں نہیں لیتا, اس کو پتہ ہے, اگر اس تک میری بات جائے گی وہ خوب سمجھ بھی جائے گا. اس نے نا اس وقت کے صدر تھے محمود الرشید صاحب, ان کو کہا جی میاں صاحب میرا ایک تعلق والا ہے فلانا ہوٹل, اکبر چوک کے نکڑ پہ ہے وہ ہوٹل, اس کا مالک, اس سے کہتے ہیں وہ ہمیں نا خواتین ارینج کر دے گا. اور یہ وہ خواتین تھی 2 دن کے لیے آئی تھی. پہلے دن جس کو چاند رات کہا جاتا تھا جلسے کی, اور جلسے کی چاند رات کے لیے پہلے دن کے لیے آئی تھی 35 خواتین, اور جلسے والے دن کے لیے آئی تھی یہ 65 خواتین, اور ایک خواتین کا ریٹ تھا 5500 روپیہ. ان کا کام کیا ہے, صرف سرخی پوٹی لگا کر آنا تھا جلسے میں. سیریسلی جینولی بات کر رہا ہوں میں, یہ اگر کوئی پی ٹی آئی کا لوڈا لپارا میرے سے اس چیز کا متاثر کرنا چاہتا ہے, میں تیار ہوں, آ جائے سامنا کر کے دیکھ لیتے ہیں کون میں جھوٹ بول رہا ہوں کہ سچ بول رہا ہوں. یہ محمود الرشید صاحب اللہ ان کو زندگی تھا, ابھی یہ جیل میں ہی ہے, اللہ ان کی مشکل آسان کرے. میں تو یہی کہہ سکتا ہوں, ان سے پوچھ لیں آپ, یہ بات میں حقیقت ہے کہ نہیں ہے. یہاں پہ میں جس بندے کی بات بتا رہا ہوں وہ بھی سٹی ایم پی ہے, اور کار خاص تھا عمران خان کا. میں اس کا جب کہیں گے تب نام بھی لے لوں گا.
بالکل ٹھیک ہے. یہ چیزیں تو اچھا دیکھیں یہ ساری وہ پروسٹیٹیوٹ تھی وہ تھے. اور ایک اور یہ چیز کہ عمران خان کا جو بھی ٹینیور رہا اس میں یہ بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی چیزیں مطلب ان کے قریبی لوگ کہتے ہیں کہ وہ بشرا بی بی کے جادو ٹونے کے بہت زیادہ زیر اثر تھے, زیر سایہ تھے. اس حوالے سے آپ کی آبزرویشن کیا ہے, آپ نے کیا دیکھا کیا سنا؟ اور ایک اور یہ چیز کہ افشاں لطیف صاحبہ وہ بھی بڑا علل اعلان بشرا بی بی کے جو کارنامے ہیں وہ بیان کرتی ہیں. ابھی ریسنٹلی میں ان کا ایک بیان دیکھ رہی تھی, انہوں نے کہا کہ آرفنیج سے بچے لے کر ان کو اللہ معاف کرے ان کو سلاٹر کیا جاتا تھا اور اس کے بعد ان کو جادو ٹونے کی غرض سے استعمال کیا جاتا. تو ان باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ مجھے وہ مس افشا صاحبہ کا تو نہیں پتا یہ کہ کون ہے, میں ان کو نہیں جانتا معذرت کے ساتھ. انہوں نے کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا اس کا مجھے نہیں پتا. جو آپ نے دیکھا میں نے دیکھا نہیں ہے کیونکہ میں نے مرنا ہے, میں نے اپنی جان اپنے اللہ کو دینی ہے اور میں سرخرو ہو کے مرنا چاہتا ہوں. جو میں نے سنا اور جن سے سنا ہے وہ جینون یہی تھا کہ بی بی بڑی خطرناک ہے, یہ جادو ٹونے والی بی بی ہے, یہ بڑی خطرناک ہے, اس سے بچ جائے, اس سے اللہ پاک ہمارے ملک کو بھی بچائے, اس سے اللہ پاک دوسرے بندوں کو بھی بچائے جن کی وجہ سے انتشار پیدا ہو. پہلے عمران خان ایسا نہیں تھا, جب سے اس بی بی کے ساتھ شادی ہوئی ہے تب سے اس کا بیڑا غرق ہو گیا. اور بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ عمران خان کو آج اس حال پر پہنچانے والی ان کی اپنی حرکات, ان کی اپنی چوائسیز ہیں, اور سب سے بڑا اس میں کردار بشرا بی بی کا ہے. بیسیکلی نا عمران خان کے ذہن میں نا ایک بات بیٹھی ہوئی ہے, کسی کوئی چیز کا آئیڈیا نہیں. عمران خان کے ذہن سے جب یہ بات نکل جائے گی تب وہ بالکل سیدھا ہو جائے گا. ان کے ذہن میں بات کیا بیٹھی ہوئی ہے کہ جی جب جمائمہ کو اس وقت کے دور حکومت میں تنگ کیا گیا تھا تو وہ اس کو چھوڑ کے چلی گئی تھی. ٹھیک ہے, اب وہ یہی اسی چیز کو بنا کے بیٹھے ہیں کہ جی جو جمائمہ کے ساتھ ہوا تھا وہ اسی کے ساتھ ہو رہا ہے. در حقیقت ایسی نہیں ہے. جمائمہ کی فیلڈ ایک علیحدہ تھی, لیکن یہ بی بی یہ بڑی خطرناک بی بی ہے. اللہ اس سے بچائے, اللہ ہمارے پاکستان کو اس سے محفوظ رکھے. عمران خان کی اس وقت جو پوری جماعت ہے وہ پوری کی پوری جماعت اسرائیلی جو ایجنڈا ہے اس کی تکمیل کر رہی ہے. جو غزہ پیس آف بورڈ بنا ہے اس کی مخالفت کی جا رہی ہے. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ تمام مسلم ممالک جو ہیں وہ اس غزہ پیس بورڈ سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کر لیں. اس سے زیادہ عمران خان کے پاکستان تحریک انصاف کے یہودی ایجنٹ ہونے, صہیونی ایجنٹ ہونے کا کیا ثبوت ہے؟ اس سے بڑا اور کیا ثبوت ہم دیکھیں؟ دیکھیے ثبوت کیا, سب سے بڑا ثبوت ہی شہزاد اکبر ہے. اس سے ڈکی چھپی بات ہی نہیں ہے. آج وہ جو بھونک رہا ہے, جو لوڈے لپاڑوں کی طرف بال بکوڑا بھاگ کے چلا گیا ہے, یہ سب سے بڑا ثبوت تو یہ ہے. ابھی آپ نے جو بات کی ہے کہ غزہ کے ہمارے ممبر بنے ہیں پاکستان, ایک بات میں آپ کو کلیئر کر بتا دوں, یہ جب انڈیا نے پاکستان کے اوپر 5 مئی کو حملہ کرنے کی جرت کی تھی نا, اس کے بعد یہی وہ لوڈے لپاڑے تھے اور یہی بہنیں تھیں جنہوں نے ان کے حق میں بیان دیے تھے, پاکستان کے مخالف بیان دیے تھے. تو تب ہی سے پتہ چل گیا تھا یہ یہودی ایجنڈا ہے, تب ہی سے یہ پتہ چل گیا تھا یہ انڈین لابی ہے. آج بھی ان کا جتنا یہ سوشل میڈیا کا نیٹ ورک چل رہا ہے 80% تو ان کا یہاں سے انڈیا سے چل رہا ہے. جو انڈیا کے مین راگ ایجنٹ بیٹھے ہوئے ہیں مساد کے ساتھ مل کے یہ جو سے اس طرح کی خوشیت کمپنی استعمال کرتی ہیں, یہ وہی لوگ ہیں. آج کا جوان, آج کا نوجوان بادشاہ ہو چکا ہے, اس کو سمجھ آ چکی ہے کہ یہ لوگوں کو کیسے استعمال کرتے ہیں. اب وہ بھول گئے وہ لاسٹ ایئر کیا ہوا تھا, ڈی چونگ سے دھرنا لے کے نکلے تھے تو کتنا ان لوگوں نے انہوں نے معاملہ بچا دیا. 300 بندہ مر گیا, 400 بندہ مر گیا, 200 بندہ مر گیا. وہ کیا تھا, ان کا ابتدا شروع سے جھوٹ اور ان کا اہتمام اینڈ بھی جھوٹ میں مبنی ہے. کبھی یہ سائفر لے آئیں گے, کبھی یہ ٹرمپ سے ملاقات کرتے ہیں, بڑا ان کو ابا جی بنا دیا ٹرمپ کو, ابا جی بن گئے, ابا جی آ گئے, ابا جی جیت گئے, ابا جی ہمیں چھڑوا دیں گے, ابا جی یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے. اور جب ابا جی دوسری سائڈ پہ ہمیں سپورٹ کرتے ہیں یا ہمیں کوئی اپنا اپریشیٹ کرتے ہیں تو ان کے منہ بن جاتے ہیں, نہیں جی وہ یہ ٹرمپ پالیسی ٹھیک نہیں ہے. یہ نہیں ہے, دنیا نے دیکھا ہے آج کی معیشت اور پہلے کی معیشت. جب یہ 2022 میں تھے تو کیا تھا پاکستان کا زر مبادلہ 2.6 بلین ڈالر. آج کیا ہے, کبھی یہ چیز نوٹ کی ہے؟ آج الحمدللہ ہم 26 ارب ڈالر کراس کر چکے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو گیا. یہ ان کے تو اپنے وزیروں نے کہہ دیا تھا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے. ابھی آواز آ گئی بینکوں میں پیسے نہ جمع کروانا, ان لوگوں نے یہ کیا تھا.
ان لوگوں نے تو ہمیں برباد کرنے کی کوئی کسر نہیں چھوڑی, ٹی نہیں لگتی تھی. ہم لوگ یقین مانیں اتنے پریشان ہو گئے, جن لوگوں نے اپنے کنٹینر منگوانے تھے, جن لوگوں نے بائی امپورٹ کرنی ایکسپورٹ کرنی تھی, وہ تو پریشان ہو گئے کہ کیا ہوگا, ہم اپنا پیسہ کہاں پہ, پیسے کی ڈی ویلیویشن اتنی کروا دی ان لوگوں کی وجہ سے کہ ڈالر کہاں کا کہاں پہنچ گیا. اس کے بعد کیا ہوا آج پھر کیوں ہے, آج آئی ایم ایف کی پریزیڈنٹ ہمارے پرائم منسٹر کی تعریف کیوں کر رہی ہے, ہمارے آرمی چیف کی تعریف کیوں کر رہی ہے؟ کبھی ان کو یہ نہیں پتہ ہو رہا, ابھی بھی نہیں پتا. میں آپ کو بڑے دعوے سے یہ کہہ سکتا ہوں الحمدللہ 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 آنے والے 4 مہینے کے اندر پاکستان کا زر مبادلہ انشاءاللہ $40 ارب کراس کرے گا, اور انشاءاللہ ایک سال کے اندر پاکستان کا زر مبادلہ $80 ارب کراس کر چکا ہوگا. میں ایک لاسٹ انٹرویو تھا کوئی 3 ماہ پہلے, تب میں کہہ کے آیا تھا کہ انشاءاللہ جنوری کے آغاز تک پاکستان 25 سے 30 ارب ڈالر کراس کر چکا ہوگا. میرے اللہ نے میری بات سچ ثابت کروائی الحمدللہ. آج میں آپ کے پروگرام میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے حبیب کے صدقے 4 ماہ کے اندر آپ دیکھیں گے یہ 40 سے 50 ارب ڈالر کراس کر چکا ہوگا. 2.5 ماہ کے اندر انشاءاللہ ڈالر کا جو ریٹ آئے گا وہ آ جائے گا 263 کے قریب. ٹھیک ہے. 5 ماہ کے اندر یہ انشاءاللہ 250 کے نیچے آیا ہوگا. ٹھیک. اور یہ ہمارے لیے خوشائن بات ہے, ہمیں اور کیا چاہیے. اور یہ جب سے یہ انتشاری ٹولے کو قابو کر لیا نا, ان کو دبوچ لیا ہے, اب ان کو نکلنے کا راستہ نہیں مل رہا. کبھی یہ وہی اسی کو نقلیں اتارتے تھے وہ کپڑے کی کمی ڈال کے اچک دئی کے متعلق, آج اچک دئی کو انہوں نے بنا کے اپوزیشن بنا دیا. وہ بھی نیا اب ہے ان کا لوڈے لپاروں کا, یہ اپنی باتوں سے وہ کر بعد میں عمران خان یہ نا وہ یہ کہہ دے گا مجھے تو اچک زئی بھی ٹھیک نہیں ملا. ایسے ہی ہے, اس کو کبھی وہ کہتا ہے مجھے بڑھیا ٹھیک نہیں ملتی, پھر بعد میں ہے پھر بذاتیت بھی ہو جاتی, بری بات ہے. خیر بات سمپل سی کیا ہے, بات بڑی سمپل سی ہے, جیسا کرو گے ویسا بنو گے, جو انہوں نے کیا ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اچھا, پاکستان کی جو موجودہ سیاسی عسکری قیادت ہے اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیونکہ ایک وہ وقت تھا جب عمران خان ٹرمپ سے مل کے آتے تھے تو کہتے تھے کہ مجھے تو لگتا ہے میں ورلڈ کپ جیت آیا ہوں. آج ٹرمپ خود جو ہے وہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے, پرائم منسٹر شہباز شریف صاحب سے مل کر جو ہے وہ فخر محسوس کر رہے ہیں. دیکھیے جی الحمدللہ یہ بڑی خوشائن بات ہے, ہمیں بڑا فخر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مرد مجاہد حافظ عاصم منیر فیلڈ مارشل کی شکل میں دے دیا, چیف آرمی اسٹاف. میں تو اس بندے کو بالکل کبھی زندگی ہوئی ملاقات ہوئی تو میں لازماً اس بندے کے ہاتھ ضرور چوموں گا. اچھا کیوں؟ بس میں میری آئیڈیل ہوں, مجھے بڑا جو میرے ملک کا خیر خواہ ہے میں اس کا نوکر ہوں. بے شک. جس نے میرے ملک کو بربادی سے بچایا میں اس کا خادم ہوں. جس نے میرے ملک کے لیے کیا کیا تہمتیں صحیح میں اس کا خادم ہوں. اس بندے نے پاکستان کے لیے جو کچھ کیا ہے نا, طریق گوا رکھے گی کہ واقعی اس نے پاکستان کو مثالی پاکستان بنانے میں مین کردار ادا کیا ہے. جو یہودیوں کے ایجنٹوں کو باری باری چن کر ان کو کافر جنگ تک پہنچایا, اور یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے فوج کے اندر بھی بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی, اور کس طریقے سے انہوں نے اس کو مینج کیا اور اس کو فیس کر کے اس کے اندر اپنے کیسز چلا کے سامنے لے کے ہر چیز کو, وہ بھی ایک اپنی مثال کی ہے ملتی ہے. تاریخ میں آج سے پہلے کبھی ایسا نہیں ہوا. اور جس طریقے سے پاکستان کو ایسے سٹینڈ دلوایا دنیا کے آگے, جو ہندوستان نے بربریت کی, جو انہوں نے ایک قدم اٹھایا پاکستان کی طرف حملہ کرنے کا, آج کا ہے مودی کر کے دکھائے اس کی ایسی کی تیسی. آج ہمت کرے نا, بڑے وہ بیان دینے سے سندور 2 ہونا ہے سندور 2 ہونا ہے, وہ ایک دفعہ آئے تو صحیح. ان کو ان کی نانی یاد کروا دی ہے. ہمارے چیف صاحب نے, ہمارے فوج پاکستان نے, ہمارے اپنا آرمی چیف صاحب کی ہمت کی وجہ سے, آج ہمارے فضائیہ کی چیف کی وجہ سے, بڑی چیف کی وجہ سے آج الحمدللہ ہم بھی بڑے فخر سے سیسا پلائی دیوار کے ساتھ سے سینہ چورا کر کے پوری فخر سے بات کرتے ہیں. اور ان کے دار حکومت میں کیا میں حملہ کر دوں, ڈر پھوک حملہ ایسے ہوتا ہے
جو کر کے دکھایا. بطور وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی کارکردگی کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیونکہ جب شہباز شریف صاحب پنجاب کے وزیر اعلیٰ تھے تو ان کے بارے میں لوگ کہتے تھے کہ یہ کسی کو سکون سے بیٹھنے نہیں دیتے اور خود فیلڈ میں پہنچے ہوتے. آج مریم نواز شریف طیبہ کے بارے میں بھی یہ بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہر وقت جو ہے وہ کام پر لگائے رکھتی ہیں اور پھر خود مانیٹر کر رہی ہوتی ہیں. جیسے ابھی مری میں برف باری ہوئی تو جس طریقے سے انتظامات وہاں کیے گئے تھے، اس سے پہلے سیلاب کی صورتحال، ملٹیپل ہم چیزیں دیکھیں. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے جی، میڈم مریم نواز کے جو کام ہے نو ڈاؤٹ وہ ایک مثالی کام کر رہی ہیں، اس میں کوئی دو رائے رکھتا ہی نہیں ہوں. انہوں نے بڑے اچھے کام کیے ہیں. ان کی جو ایڈمنسٹریشن کا انداز ہے اپنا کام کروانے کا، نو ڈاؤٹ بہت آؤٹ کلاس ہے. انہوں نے ثابت کیا کہ واقعی وہ ایک اچھی سی ایم ہے اور ان کی مثالیں لوگ دے رہے ہیں. میرا جو ایک اختلاف ہے وہ چھوٹا سا ہے، وہ یہ ہے جب یہ انکروچمنٹ کے معاملات آتے ہیں نا، ان انکروچمنٹ کے معاملہ میں ہمیشہ وہی پستا ہے جو اینڈ کنزیومر ہوتا ہے، جنہوں نے بنوایا ہوتا ہے، جنہوں نے پیسے کھائے ہوتے ہیں، جنہوں نے نقشے پاس کیے ہوتے ہیں، جنہوں نے چیزیں کھائی ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہے بیوروکریسی. بیوروکریسی کے اوپر آج تک کسی نے ہاتھ نہیں ڈالا. اگر میری آواز میڈم تک پہنچ رہی ہو تو یہ جو منصوبے بنانے جا رہی ہیں، ٹھیک ہے، اچھے منصوبے ہیں نو ڈاؤٹ، لیکن اس کی مد میں جتنی وہاں پہ دکانیں، شاپس، پلازے یا گھر مسمار ہونے ہیں، وہ کن لوگوں نے بنوائے تھے؟ وہ ٹاؤن پلاننگ والوں نے بنوائے تھے، ٹاؤن انتظامیہ نے بنوائے تھے. آج بھی اگر کوئی پلازا بنانا پڑ جائے یا کوئی اپنا مکان بنانا پڑ جائے تو وہ ظاہری بات ہے نقشہ پاس ہوگا تو بنانے دیں گے نا، اس کی فیسیں جمع ہوگی تو بنانے دیں گے نا. یا کوئی ایسا میکنزم ہو جس میں کوئی چیز آنی ہے تو پہلے ہی پتہ ہو کہ یہ چیز یہاں پہ نہیں بنانی، یہاں پہ کوئی چیز بننی ہے حکومت کی طرف سے. تو یہ چیزیں جو سی ہوتی ہے نا بڑی بعد میں تنگ کرتی ہے. میں مثال کے طور پہ ایک دکاندار ہوں، میں نے خود دکان کی ہوئی ہے، دکان پہ بیٹھتا تھا، میں دکانداری کرتا تھا. مجھے اچھی طرح یاد ہے میری ایک دکان ہوتی تھی محکمہ اوقاف کی، تو 4 دفعہ وہ ہر 2 سال بعد 3 سال بعد آ کے نشان لگا دیتے تھے. اس وقت ہمارے پاس اتنے پیسے بھی نہیں ہوتے تھے، لیکن جب وہ نشان لگاتے تھے نا، وہ جس طرح تیزی سے دل دھک دھک کرتا تھا نا، آج دکان کی، کل دکان کی، پرسوں دکان کی. خیر وہ تو ایک میرا اپنی فیلنگ تھی نا. لیکن جن لوگوں کی دکانیں گئی ہیں، جن لوگوں کے گھر بسمار ہوئے ہیں، کبھی ان سے پوچھے وہ آج اس سردی میں کیا ان کے وہاں کمبل اوڑھنے کے لیے بھی کوئی ہے؟ کیا وہ کھانا کس طرح کھا رہے ہیں؟ وہ کس طریقے سے سفید پوشی سے اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ میں مس سے یہ ضرور کہوں گا مس ان کے لیے کوئی اچھا سا میکنزم بنا دیں. اگر کسی کے ساتھ یہ کوئی آپ نے کوئی جگہ پہ کوئی چیز بنانی ہے یا کسی نے کوئی انکروچمنٹ کی ہوئی ہے، تو اگر انکروچمنٹ کروائی کسی نے ہے پہلے ان کے اوپر تو ایک دفعہ ایکشن لینا تاکہ کل کو کسی کی ضرورت نہ ہو. انکروچمنٹ والے کرنے والے پہ جو مین بیوروکریسی بیٹھی ہے نا، وہ پیسے یعنی کہ بیوروکریسی پر جو ہے وہ تھوڑا سا ان کو کنٹرول کرنے کی بے لگام ہے جی، اس کو لگام ڈالنے کی ضرورت ہے. اچھا، کیا عمران خان جیسا شخص جس نے مذہب کو کاروبار بنا کر اربوں روپیہ جو ہے وہ کمایا، آپ کو لگتا ہے کہ کیا ایسا شخص جو ہے وہ حقیقی انقلاب لا سکتا ہے؟ یا پاکستان تحریک انصاف کی اگر بات کی جائے، جس نے خود اسٹیبلشمنٹ کی نرسری میں جو جماعت پروان چڑھی ہو، وہ انقلاب لانے کا دعویٰ کر سکتی ہے؟ دیکھیے جی، لوڈے بڑے ایسے انقلاب تو نہیں لے کے آتے. انقلاب وہ ہوتا ہے جو پیسفلی سے لے کے آرام سے تحمل سے تحریک چلائے، جس میں کوئی انتشار نہ ہو، کوئی گہراؤ نہ ہو، کوئی جلاؤ نہ ہو، جس میں یہ نہیں ہو کہ ہم نے اپنی عمارتیں جلا دینی ہے، جس میں یہ نہیں ہو کہ ہم نے اپنے ملک کو برباد کرنے کی کوشش کرنی، جس میں یہ نہیں ہو کہ ہم نے سول نافرمانی بل نہیں جمع کروانے تو سب سے پہلے انہوں نے اپنا بل جمع کروایا. ایسا نہیں، اس طریقے سے انقلاب نہیں آتا. انقلاب کے لیے لیڈر بننا پڑتا ہے، لیڈر. اور لیڈر بننے کے لیے آپ کو بالکل اپنے عوام کے ساتھ سچ بولنا چاہتا ہے. جو ایجنٹ ہوتے ہیں نا وہ لیڈر نہیں ہوتے ہیں، یہ ایجنٹ ہے. اور یہ یہودی ایجنٹ ہے، ایجنٹ ہے، لوبی ان کی یہودی ہے. صحیح. میں اس بات میں یہ ضرور کہوں گا، ایجنٹ لیڈر نہیں بنتے. بالکل ٹھیک. لیڈر ببر شیر بنتے ہیں. لیڈر ہی ہوتا ہے. لیڈر قائد بنتے ہیں. لیڈر وہ بنتا ہے جو واقعی لیڈرشپ کرنا جانتا ہو، جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے وہ خوبی ڈالی ہو، جس کو اپنی قوم کا احساس ہو، جس کو پتہ ہو
کہ 2 وقت کی روٹی کیسے کمانی ہے, جس کو پتہ ہو کہ رزق حلال میں کتنی طاقت ہے, جس کو پتہ ہو کہ واقعی اس نے عوام کا ساتھ دینا ہے. یہ نہیں اپنا وقت آیا, پرائم منسٹرشپ کی, اپنا حلف اٹھایا, جو اس کے قریبی ساتھی سب سے پہلے اس کو ٹانگ مار کے سائڈ میں کر دیا. احسان فراموش نہیں ہونا چاہیے. اور وہی آپ نے بہت بڑی بات کہہ دی کہ لیڈر وہ انسان ہو ہی نہیں سکتا جو کسی اور کے ایما پر تمام کام کر رہا ہو یا کسی اور کا ایجنٹ ہو. بہت شکریہ ملک زمان نصیب صاحب آج کے اس پوڈ کاسٹ میں ہمارے ساتھ موجود تھے. ویوز آج کے اس پوڈ کاسٹ کے حوالے سے اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.